ان دونوں کو فوراً خدا یاد آیا. نہ مرد دیکھتا ہے، نہ عورت دیکھتا ہے، نہ بچی دیکھتی ہے، نہ بچہ دیکھتا ہے، نہ غلام دیکھتا ہے، نہ نوکر دیکھتا ہے، نہ پہرے دار دیکھتا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھتا، مگر تنہا کمرے میں فوراً خدا یاد آیا. دونوں نے اٹھ کر نفل پڑھ کے توبہ کر لی کہ خیال ہی کیوں برا آیا. تو خدا فرماتا ہے میرے لیے تم نے گناہ سے صبر کر کے گناہ سے منہ موڑ لیا ہے. اب اعلان سن، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ. تو صوفیاء کے پاس 3 چیزیں ہیں. کتنی؟ پہلی ذکر، دوسری شکر، تیسری صبر. آج ذکر نہیں، شکر صبر ہی لے چلو کیونکہ وقت رہ گیا تھوڑا. اس وقت یہ سارا پروگرام آپ کا ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا 170 ممالک میں آپ کا یہ پروگرام اس وقت دکھایا جا رہا ہے. اور ہمارے عزیز ترین ساتھی حاجی عبدالرؤوف ARY والے، جن کا کیو ٹی وی ہے، وہ محترم پیر عبد المجید صاحب کی معیت میں یہاں آئے. اپنی غیر حاضری کی معافی بھی مانگی انہوں نے، میں بھی بڑے پیارے آدمی ہیں. تو برسبی یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جتنا بھی خرچ آئے، یہ خرچ لاکھوں میں آئے گا، یہ میں ادا کروں گا اور میں نبی پاک کے ایک ایک غلام کو ساری دنیا میں دکھاؤں گا. ماشاءاللہ. بلند جگہ سے کوئی نعرہ لگائے تو مزہ بھی آتا ہے، مگر وہ بھی نرم نازک جگہ پر بیٹھ کے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. وہ درختوں والا کوئی نہیں بولیا، وہ دیکھو کمال ہے. حضرات یہ لوگ حیران ہوں گے، یورپ حیران ہوں گا کہ یہ درختوں پر تو یا پھل ہوتا ہے یا پتے ہوتے ہیں. یہ آزاد کشمیر کا کیسا درخت ہے جہاں بندے پیدا ہوتے ہیں. دیکھو کمال ہے، کمال ہو گئی. میرے عزیز ساتھیو، وقت کا دامن تنگ ہوتا جا رہا ہے، وقت کا دامن تنگ ہوتا جا رہا ہے. میں جب وقت کی طرف دیکھتا ہوں پھر آپ کا سفر یاد آتا ہے. جب محبت دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اگر ختم کر دوں تو یہ نورانی پیارے پیارے چہرے پھر میں کب دیکھوں گا. بس دعا کریں کہ ہماری یاری سلامت رہے. ایسے لگتا ہے کہ بہار حسن یار کا پہرا ہے آپ کے چہرے پر. لگتا ہے ایسا کہ بہار حسن یار کا ان دلوں پر، ان چہروں پر پیار ہے، وقار ہے، پہرا ہے. اللہ یہ سلامت رکھے. دل اپنا نہ رکھنا، دل کملی والے کو دے دیں، دل ان کو دے دیں. ایک دل ہے، ایک ہی دلدار کافی ہے مجھے. ایک دل ہے، ایک ہی دلدار کافی ہے مجھے. دلدار وہی ہے جو مشکل آسانی، مشکل کے وقت بھی آسانی کے وقت بھی دل کی حفاظت کرے. وہ رسول اللہ کی ذات پاک ہے. یا رسول اللہ کی ذات پاک جس کو اپنے کرم سے نوازے اور ارشاد فرمائے پھر وہ پہرا دیتا ہے دلوں کا. پھر وہ یہ صوفیہ ویسے ہی نہیں ہوتے، رسول اللہ کی بارگاہ سے منظوری لے کر آیا کرتے. کرم ان کا ہے، اظہار ان کا ہے. کرم ان کا، اقرار ان کا، اظہار ان کا. مہربانی ان کی، وقار ان کا، اقرار ان کا. اقرار کرتے جائیے، دل ان کو دے دیں تاکہ ہر دیکھنے والا دیکھے تو دور سے پکار اٹھے نبی پاک کا عاشق جا رہا ہے، نبی پاک کا غلام گزر رہا ہے. میں جانتا ہوں ہجوم کتنا ہے اور کہاں کہاں تک ہجوم پھیلا ہوا ہے، کہاں کہاں تک ہجوم پھیلا ہوا ہے. جہاں دل کی نظر دیکھ سکتی ہے، سر کی آنکھ محدود اور حدود آشنا ہے، اور وہ آنکھ جو حدود آشنا نہیں وہ جانتی ہے کہ کہاں کہاں عاشقین رسول اور صوفیاء کے دل دادا گان کہاں کہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں. لیکن بہر کر میں ایک بات اور بھی عرض کروں، بہت سی میری بہنوں نے، بوڑھی اور جوان خواتین نے اس دفعہ بہت نئے دوست آئے ہیں، اور دوست آتے ہی کہتے ہیں، میری بہنوں نے بھی کہا اور مرد میرے ساتھیوں نے بھی کہا
بعض کہتے ہیں کہ حسب دستور آئے ہیں، وہ جو طریقت کا منشور ہے اسی کے تحت آئے ہیں، اور بعض نے کہا نور ٹی وی کے نور کی تپش لے آئی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سنیے 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 ذرا سنیے، میں تنہائی زندہ باد کروں، نبی پاک کے عاشقوں کی یہ ساری انجمن زندہ باد۔ وہ زندہ باد ہے بھائی، یہ کوئی کہے کہ نبی زندہ باد، یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ نبی تو زندگی دیتے ہیں، نبی تو زندگی دیتے ہیں۔ جس کو زندگی ملی اس کے لیے دعا کرو کہ تجھے نئی زندگی ملی ہے، تو زندہ رہے، وہ تو ہے ہی زندہ۔ اب اگر میں کہوں کہ خدا زندہ باد، خدا اے اللہ کریم تو زندہ رہنی، کوئی تک بندی ہے؟ بولو بولو یار، خدا بندہ تو زندہ رہنی اجے لوڑ ہے تہاڈی سامنے، کوئی تک بندی ہے؟ اے نبی اللہ کو زندہ رکھے، ارے نبی ہے ہی زندہ۔ نبی کے غلاموں کو زندہ باد کہو کہ تمہیں زندہ رہنا چاہیے۔ حضرات سنیے سنیے سنیے، آپ دعا کے لمحات ہیں، سنیے جی، اب دعا کے لمحات ہیں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ نور ٹی وی نے کتنے دل ملائے، میں اگر واقعات سناؤں تو بڑے دقت آمیز واقعات ہیں، اور میں اب اختتام گفتگو، حاصل گفتگو، اور جسے میں ساری گفتگو کا نچوڑ کہوں وہ محبت ہے، اور اظہار محبت کی ایک کرن آپ کو بتاؤں کہ اس ساتھ اس محفل میں کچھ میرے ایسے دوست میرے ساتھ موجود ہیں جو میرے ساتھ ساتھ تھے، بلکہ جس نے عمرے کا انتظام کروایا تھا وہ بھی اس مجلس میں موجود ہے۔ ہم تقریباً کو 150 آدمی مکہ مکرمہ کی نورانی فضاؤں سے اپنے آپ کو نہلا دہلا کر، یہ جملہ غور رکھیں، اپنے آپ کو نہلا دہلا کر محبوب کی گلی میں پھرنے کے جب قابل بنایا تو مدینہ شریف روانہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ طواف کے بعد جب اس حریم قدس میں ہم دیدہ دن دسترخوان بچھا کر بیٹھے، کاسائے دریوزہ گری بنا کے بیٹھے، تو فریاد کیا تھی؟ میں باوضو ہوں اور یہ ہزاروں کا اجتماع ایمان والوں کا گواہ ہے، اور میں خدا کی رحمت کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے فوراً دلی کہا کہ اللہ کریم مریضوں، میرے یہ منصوبے ہیں، میرا یہ خاندان ہے، ان کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ یہی عرض کی ہے کہ جتنے نبی پاک کے غلاموں کے ساتھ میری یاری ہے، جن کو جانتا ہوں، جن کو میں نے دیکھا نہیں، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن جان پہچان ہو گئی، ان کو اولاً، پھر اس کے بعد نبی کے سارے غلام، ان کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں، جو خزانہ ملے میں انہیں تقسیم کر دوں۔ سنو اللہ کے بندو، اس کے بعد پھر میں نے اپنے خاندان کے لیے دعا مانگی، قبلہ عالم حضرت جی کی اولاد امجاد اور اعلیٰ حضرت پیر ثانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس وقت یہ کس طرح ایک ایک مہمان کے قریب سے ہو کے ہاتھ دریافت کر کے پھرتے رہے، انہیں آرام کی ضرورت نہیں تھی، مگر ان کو آپ کا آرام دے کر جو آرام ملتا رہا ہے اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ ان کے لیے پھر دعا کی کہ یہ قاسم خیر بن جائے، یہ روحانی خیر بھی، یہ ظاہری خیر بھی، یہ علمی خیر بھی، اور یہ پاکیزگی کی خیر بھی بانٹنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد میرے ساتھی پھر میں مدینہ شریف گیا، پھر میں نے کسی کو اپنی دعاؤں سے خالی نہیں چھوڑا، نہ اور بہنوں کو، نہ مرد دوستوں کو،
کسی کو پھر میں نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا، بڑی بڑی دیگیں ہیں اور لاکھوں کی دنیا کاسے ہاتھ میں لیے وہ خیرات لے رہے ہیں، تو ان میں بھی شامل ہو گیا۔